اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی الہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسلسل کام کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کے جو ذاتی مسائل ہوتے ہیں اور جو معاشرے میں غلط رسومات رائج ہو گئی ہیں اس کے بارے میں ہم لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، اور محمد وآل محمد کی سیرت اور ان کے فرامین بتا رہے ہیں کہ محمد وآل محمد کیا چاہتے ہیں اور ان کی سیرت میں کیا ملتا ہے، اور محمد وآل محمد نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں، ہمیں کس طرف چلنا چاہیے، کیونکہ ان مسائل پہ بہت ہی کم گفتگو کی جاتی ہے۔ ممبر سے بھی نہیں گفتگو کی جاتی، نہ محراب سے کی جاتی ہے۔ تو کافی سارے مسائل ہیں، کافی سارے چیزیں ہوتی ہیں جو نوجوان بیچارہ پوچھ نہیں سکتا، شرماتا رہتا ہے اور ساری زندگی غلط کام کرتا رہتا ہے اور غلطی میں ہی زندگی گزار دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ سوچا اور کچھ نوجوانوں نے مشورہ بھی دیا کہ اس کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، تو ہم یہ سلسلہ جاری ہم نے کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، آپ ہمارے ساتھ منسلک رہیں۔ آج جس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحبان سے کہ کس عورت سے شادی کرنی چاہیے، کس طرح کی مستور ہو جس سے بندہ شادی کرے۔ ناظرین محترم، حدیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جو ملتا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو ہم نے بنا رکھا ہے اپنی طرف سے وہ اور ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے رائج وہ یہ ہے کہ جو عورت بہت زیادہ خوبصورت ہو، بہت زیادہ حسین ہو، بہت زیادہ مال رکھتی ہو، اس کے ساتھ شادی کرو، اور اسی طرح اس کے مد مقابل کہ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو دنیاوی لحاظ کے ساتھ، دینی کی بات نہیں پوچھتے کہ دین کتنا پڑھا ہے، آل محمد کے فرامین کتنا پڑھا ہے، حدیث کتنا پڑھا ہوا ہے، قرآن کتنا پڑھا ہوا ہے، نہیں پوچھتے، پوچھتے ہیں کہ دنیاوی اسناد اس کے پاس کتنی ہیں، دنیاوی لحاظ کے ساتھ، دنیاوی لحاظ کے حساب سے وہ کتنا پڑھا ہے، یہ چیز پوچھی جاتی ہے۔ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، ایم ایس سی کی ہوئی ہے، بی اے کیا ہوا ہے، بی ایس سی کی ہوئی ہے، اس نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کیا نہیں ہے، تو یہ پوچھا جاتا ہے۔ اور اس کے پاس پیسہ کتنا ہے، اور اس کے مکان کس طرح کا ہے، کتنے اس کے مکان ہیں، کوٹھی ہے یا کیا نہیں، یہ چیز پوچھی جاتی ہے۔ اگر اس کی پڑھائی دنیاوی لحاظ سے کافی ہو اور نوکری اچھی ہو اور اس کے ساتھ اس کا مکان وی آئی پی ہو تو اس کو رشتہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکی والے یہ چیزیں پوچھتے ہیں اور لڑکے والے پوچھتے ہیں لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے، پھر اس کی کوئی نوکری بھی ہے یا نہیں ہے، اور خوبصورت ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اور بے شک دین سے منحرف ہو، بے شک منحرف ہو، مگر یہ چیزیں اگر رکھتا ہے لڑکا تو لڑکیاں حاضر ہو جاتی ہیں، والدین دے دیتے ہیں، اور اگر لڑکی دین سے منحرف ہو مگر خوبصورت ہو، پیسہ ہو، تو لڑکا بھی حاضر ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنے کے لیے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو کیا سیرت معصومین میں یہ ملتا ہے یا نہیں، اور کیا معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے یا نہیں، کیا جو شرائط لوگوں نے مہیا کر رکھی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لڑکے اور بہت ساری لڑکیاں بیچاری نہ شادی کر پاتی ہیں اور وہ ساری زندگی ایسے گزار دیتی ہیں، اور بہت سارے لڑکے بیچارے وہ بھی یہی ان کی زندگی بھی بس ساری خراب ہی ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ اپنے آپ کو وہ بہت زیادہ یعنی مایوس رہتے ہیں ساری زندگی۔ تو کیا محمد وآل محمد نے یہ ہمیں بتایا یہ نہیں؟ تو ہماری حدیث میں ناظرین دیکھیں کہ کتب حدیث میں آپ مطالعہ فرمائیں، ان کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم شادی کرو حسن نہ دیکھو اور مال نہ دیکھو۔ حسن اور مال کی وجہ سے اگر تم نے شادی کی تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہ تمہیں مال نصیب ہوگا نہ ہی تمہیں حسن نصیب ہوگا، نہ تم حسن سے کوئی فائدہ اٹھا سکو گے
اور نہ ہی مال سے فائدہ اٹھا سکو، یعنی تمہاری وہ جو خواہش تھی جس کی وجہ سے آپ نے یہ شادی کی، جس کا ہدف تم نے رکھ کر یہ شادی کی، اس سے تم دور رہو گے اور تمہیں کوئی نصیب شائع نہیں ہوگی۔ معصوم نے فرمایا کہ جب بھی تم شادی کرنا چاہو تقویٰ دیکھو، تقویٰ کتنا ہے اس میں، مرد میں کتنا تقویٰ ہے اور مستور میں تقویٰ کتنا ہے۔ تقوی کی بنیاد پہ شادی کرو، حسن کی بنیاد پہ مت کرو، ورنہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس حسن سے۔ تقوی کی بنیاد پہ آپ شادی کرو۔ اسی طرح معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی، اب ہمارے معاشرے میں یہ بہت رائج ہے چیز، کیا کہ ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، کروڑوں پتی ہے، لاکھوں پتی ہے، وہ شرابی ہے، وہ دین سے منحرف ہے، اس کو لوگ بیٹی دیتے ہیں، بہت خوش ہو کے دیتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا جو بندہ شرابی کو بیٹی دیتا ہے اس نے گویا زنا کی طرف اپنی بیٹی کو بھیجا، یعنی زنا کرانے کے لیے اس نے گویا بھیجا ہے کہ تم جاؤ زنا کرو۔ اتنی نفی آئی ہے شرابی کو بیٹی دینے کے لیے، مگر ہمارے معاشرے کا معیار ایک تبدیل ہو چکا ہے، نہیں دیکھا جاتا شرابی ہے، کبابی ہے، کن محفلوں میں بیٹھتا ہے، کن محفلوں میں نہیں بیٹھتا، تو ہم تو صرف دنیاوی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے۔ تو لہٰذا معصوم نے فرمایا تقوی کی بنیاد پہ تم شادی کے لیے، عقد کے لیے تم اپنے آپ کو تقوی کی بنیاد پہ تم عقد کرو، کسی سے کرنا ہے، اگر کسی سے ازدواج کرنا ہے تو تقوی کی بنیاد پہ کرو، نہ کہ خوبصورتی کے لحاظ سے کہ فلاں خوبصورت ہے تو لہٰذا میں کرتا ہوں۔ تو ہماری متاسفانہ کے معاشرے میں اس وقت بہت ساری چیزیں رائج ہو چکی ہیں جس کا ہمیں بہت زیادہ مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ٹائم لگے گا، کہ شادی کا بالکل ایک رویہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ کافی نوجوان ہیں بیچارے پریشان ہیں، کیوں نہیں شادی کر پا رہے؟ جی پیسہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں شادی کر پا رہے؟ جی مجھے خوبصورت اچھی لڑکی نہیں مل رہی، جبکہ جو چیز دیکھنی چاہیے تھی وہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے، نہ دیکھنے کی وجہ سے اور اس چیز پہ نہ توجہ کرنے کی وجہ سے ہم ساری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین کہ میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ شادی کو بالکل آسان بنائیں، شادی میں جو رسومات ہیں اس کو نکالیں، اور یہ جو شرط و شرائط جو دنیاوی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اس کو ختم کریں، سیرت معصومین کو پڑھیں، اور معصومین نے جس طرح کا حکم دیا ہے اس کو فالو کریں۔ تو آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دشمنان آل محمد کا خاتمہ فرمائے، ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج